الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ راہ دکھاتی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی پہلی آیت تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ عزیز طلبہ، سورۃ البقرہ جو ہے قرآن مجید کی بڑی مشہور آیا ہے، اور اس کے بارے میں خصوصی طور پر اللہ کے نبی نے گھروں میں تلاوت کرنے کا کہا ہے۔ اور یہ جو سورہ البقرہ ہے نا، بظاہر تو یہ اس کا مطلب بنتا ہے گائے کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کی جو صورتوں کے نام رکھے گئے ہیں، تو اس سورہ میں جو زیادہ اہم بات نظر آتی یا جس کا جو ہے نا زیادہ پیغام پہنچانا مطلوب ہوتا، تو وہاں پر اس کا چھوٹا سا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ سورہ البقرہ یہ اس کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سورہ آل عمران ہے، تو اس میں اس کی پہچان بنائی گئی ہے۔ کسی بھی چیز کی پہچان بنانے کے لیے اس کا نام رکھنا ضروری ہے، لوگوں کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ کافی بڑی ہے اور اس میں بڑے بڑے سبجیکٹ ہیں، اور یہ جو سورہ ہے نا، یہ زیادہ تر جو ہے نا جو ایمانیات ہے نا اس کو فوکس کیا گیا ہے، کیونکہ جو ایمانیات کا شعبہ ہے نا وہ سب شعبوں سے اہم ہے۔ جو اعمال ہیں، جو امور ہیں، جو مسائل ہیں، وہ اس وقت اچھے لگتے ہیں جب پہلے ذہن کلیئر ہو۔ کسی چیز کا ویژن بنے گا تو وہ کام کرے گا۔ اب وہ اس کو کام کا کہہ دیا جائے اور اس کا ذہنی نہ بنا، وہ کچا پکا کام کرے گا، اس نہ آپ کو فائدہ نہ اس کام کرنے۔ چنانچہ مکہ کی جو آیات ہیں نا، مکہ کی جو صورتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں، اس میں زیادہ تر اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور اسی طرح کامیابی کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں کہ کن چیزوں میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ٹاپک کو ریپیٹ بھی کیا، سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہود و نصارہ کو مخاطب کیا ہے، اہل مکہ، مشرکین مکہ کو شامل کیا ہے، تاکہ جو ہے نا پہلے ویژن کلیئر ہو جائے، اور بندہ اسی وقت کام کرتا ہے جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اب اللہ کے بارے میں اگر معرفت ہو جاتی ہے نا، تو لمبی چوڑی نصیحتوں کا جو ہے نا معاملہ نہیں رہتا، ضرورت نہیں رہتی لمبی چوڑی، صرف اللہ پر ایمان ہی اس کو بندے کو کام پر آمادہ کرتے۔ اسی طرح آخرت کے دن پر ایمان بھی بندے کو تیار کرتا ہے کہ تم نے پیش ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ آخرت کی ہولناکیوں کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ پہلے سے فرما دیا گیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب دیکھیں اس کی بگننگ کیسی ہے، اس کتاب کی کتنا انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بگننگ کی ہے، بڑی حیرت انگیز ہے۔ ایک تو الف لام میم کا مطلب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے اس کا ثواب ہے۔ الف کا 10، لام 10 اور میم 10 نیکیاں۔ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے یہ جو اس کا مطلب وہ بتا دیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، ادا کرنے ہیں، اس کے بارے میں اس کو قریدنا نہیں چاہیے الف سے کیا بنتا ہے، سمجھتے کہ نہیں؟ یہ لفظ جب حدیث میں آ گیا کہ اس کا مفہوم اللہ جانتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ باقی چیزوں کو سن لیں، باقی چیزوں کو سمجھ، اس کے بارے میں کہا گیا ہے، جو اس باقیوں کو چھوڑ کر ہم الف لام میم
شروع کر دیں گے، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ یہ اچھی قوموں کا خاصہ نہیں ہوتا۔ اور جو بنی اسرائیل قوم گزری ہے نا، اس کے اندر یہ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ وہ سوالات در سوال کرتی تھی، ایسے ہو گیا تو پھر اس کے بعد کیا بنے گا؟ جب وہ ہو گیا تو اس کے بعد کیا بنے گا؟ تو یہ جو ہے نا مصیبتیں زیادہ بن جاتی ہیں زیادہ سوال کرنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ سوال نہ کیا کرو، اگر میں نے کسی بات پہ ہاں کر دیا تو ساری امت اس پہ پڑی رہے گی۔ ایک بندے نے باقاعدہ طور پہ سوال کیا، پھر کیا، پھر کیا، آپ نے فرمایا نہیں سوال نہ کرو، میرا اس کے بارے میں کوئی ریئیکٹ ہو گیا نا تو پھر وہ تمہارے اوپر گراں گزرے گا۔ تو انبیاء کرام خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنی امت پہ بوجھ نہ ڈالوں، آسانیاں رکھوں۔ تو بال اس پہلی آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے نا قرآن مجید کی شکل میں، اس میں شک نہیں ہے، تاکہ تم 100% اعتماد کے ساتھ ڈیل کرو۔ کیونکہ جو شک ہوتا ہے نا، یہ جس چیز میں شک ہو جائے نا وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، اس کی افادیت نہیں رہتی۔ اس لیے پہلے تو مومنین کو یہ کہا گیا، اہل ایمان کو، کہ یہ جو کتاب ہے نا اس میں شک نہیں۔ اور جو ہے نا اب ہمارا ویژن کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کتاب شک و شبہ سے پاک ہے، اس کی تعلیم برحق ہے، اس کی ایک ایک آیت برحق ہے، ایک اس کا ایک ایک لفظ برحق ہے، ہر حوالے سے یہ کتاب ہر معاملے سے کلیئر ہے۔ پھر فرمایا گیا فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہ جو ٹکڑا ہے نا یہ بڑا اہم ہے کہ اس میں راہ ہدایت ہے جو پرہیزگار ہے۔ یہ عزیز طلبہ بڑا مطلب سمجھنے والی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ فرما رہے ہیں اس کتاب سے وہ لوگ استفادہ کریں گے جو نرم دل ہوں گے، جن کے دل پہلے سے ہی ڈرے ڈرے ہوں گے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، حدیث میں آتا ہے کہ ایک نیک فطرت بندہ ہوتا ہے، ایک بد فطرت ہوتا ہے۔ جو نیک فطرت لوگ ہوتے ہیں ان کو جب کوئی چیز اللہ کے بارے میں بتائی جاتی ہے وہ فوراً ہائی الرٹ ہو جاتے ہیں کہ میرے رب کا حکم آ گیا، رب نے حکم کیا کہ شراب تم پر حرام ہے۔ تو جو مٹکے بھرے ہوئے تھے نا شرابوں کے، وہ سارے نالیوں میں آ گئے، مدینے کی نالیوں میں شراب بھاگی پھرتی تھی۔ اور اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اگر کسی بندے نے شراب پی تھی ہے نا اور اس کو پتہ چلا کہ اللہ نے شراب حرام کر دی ہے، اس نے اپنے گلے میں انگلی ڈال کر اس کو نا کہہ کے لیے تیار کیا اور کہہ کر دی تاکہ حکم آ گیا اب میں نے شراب نہیں پینی۔ یہ ان لوگوں کی بابت بات ہے جو ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں میرے اللہ کا حکم۔ اور ہم نے یہ اس کا بہت اندازہ کرنا ہے کہ ہم کتنے ڈرے ہیں، کیونکہ اللہ کے حکم تو بہت زیادہ ہے، تو ہم کہیں کہ کوئی نہیں خیر صلی اللہ ہے، تو پھر وہ جو ڈرنے والا معاملہ نہیں رہے گا۔ تو جو بندہ نیک فطرت ہوتا ہے نا وہ جلدی اصلاح کر لیتا ہے، بد فطرت جو ہے پھر وہ لگا رہتا ہے اور پھر اس کو مرتے وقت وہ پکڑا جاتا ہے، اس کی اصلاح بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ میری جو ہے نا مجھے ہدایت قبول کرنے والا بنا، جس طرح وہ ہر نماز میں کیا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ تو یہی چیز ہے، سیدھی راہ اللہ نے ان کو دکھانی ہے جو چاہتے ہیں۔ اب قرآن جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سیدھی راہ دکھائے، اس کا مطلب ہم چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمارے فارمل فکرے نہیں ہونے چاہیے کہ ہم نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے، نہیں، اس کے لیے ہم نے ذہنی آمادگی ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کو کرنا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ پاک باز پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل بھی نرم ہو جائیں تاکہ ہم لوگ جو ہے نا قرآن کو سیکھیں۔ قرآن کو سیکھنے کے لیے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے دل بالکل
صاف بچوں کی طرح ہونے چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔